محترم، آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی شکل و صورت کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جنہوں نے کل ہی ایک اپنا بیانیہ جاری کیا اور اس کے اندر انہوں نے بڑی ڈھاٹھائی کے ساتھ اس بات کو ثابت کرنا چاہا کہ جی یزید کے فسق و فجور کے اوپر اجماع ہے اور جو بندہ نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ گمراہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ مسئلہ ضروریت مذہب قرار دیا گیا۔ آج ہم آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے، پہلے اس کا کلپ سماعت فرمائیں۔ ہر طرح کے برے عقبات دینا یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ ہاں، لعنت کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے، شخصی لعنت سے جو اعتراض کیا گیا وہ نہیں ہے، لیکن اس کی حمایت میں اچھل اچھل کے آنا اور سارے اجماع کو توڑ دینا یہ اہل سنت کا منہج نہیں۔ یہ ہم نے اپنے اکابر اہل سنت کا موقع پیش کر دیا، جن کی یہاں بھی امام اہل سنت علیہ الرحمہ واضح فرماتے ہیں یزید پلید کے وقت بکثرت صحابہ کرام و تابعین اعلام تھے، وہی اولی الامر تھے، نہ کہ یزید علیہ ما یستحق کو واضح کیا کہ یزید پر وہی ہو جس کو مستحق ہے۔ گفتگو پر کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مذہب اہل سنت و جماعت کی کیا تعریف ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں، کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ جو بندہ یزید کے متعلق نرم گوشہ رکھتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ خود گمراہ ہے۔ یہ باتیں بولنے سے نا، جو یہ عقائد و نظریات رکھتے ہیں یہ خود گمراہ ہیں۔ ہم ابھی چل کر آگے نا آپ کو بڑی وضاحت سے سمجھائیں گے، آپ بے فکر ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، تھوڑی سی آپ کی مہربانی والی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کن لوگوں کو کہا جاتا ہے، موٹا سا سن لے، یہاں پر لکھا ہے وہ ترک الاشعری و مذهبه واشتغل هو ومن تبعه بابطال رأي المعتزلة واثبات ما وردت به السنة ومدى عليه الجماعة فسموا اہل السنة والجماعة۔ لکھا یہ ہے کہ امام اشعری جو اہل سنت و جماعت کے بہت عظیم پیشوا ہیں، ٹھیک ہے نا، امام اشعری ہیں جن سے اشاعرہ کی بنیاد پڑی، تو ان کا جو سن پیدائش ہے وہ 260 ہے اور ان کا وصال 324 ہے، یعنی کہ گویا یہ تیسری اور چوتھی صدی کے بزرگ ہے، جہاں سے اہل سنت اور جماعت کی باقاعدہ جو پہچان لوگوں کے سامنے آتی ہے وہ تیسری اور چوتھی صدی میں شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر آپ ذہن نشین کر لیں، تیسری اور چوتھی صدی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگ تھے یہ پہلے معتزلی تھے، بعد میں یہ حق کی طرف آئے، جب یہ حق کی طرف آئے، حق کی پہچان ہوئی تو پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے بابطال رأی المعتزلہ، معتزلہ کی جو رائے ان کے عقائد و افکار تھے ان کا رد کرنا شروع کر دیا، اور جو سنت اور جماعت سے، سنت یعنی احادیث مبارکہ، جماعت یعنی سلف صالحین سے، ان سے پہلے جو بزرگ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین گزرے سے، اور ان کے جو عقائد تھے انہوں نے پھر لوگوں کے سامنے وہ رکھنا شروع کر دیے۔ اس طرح پھر ان لوگوں کو لوگ کہنا شروع کر دیا اہل السنہ والجماعہ، یعنی کہ فسموا اہل السنہ والجماعہ، پھر یہ اہل سنت و جماعت سے موسوم ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ اہل سنت و جماعت ہے، یعنی کہ احادیث مبارکہ سے اور جماعت سے عقیدہ لینے والے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا، دو چیزیں۔ اب تھوڑی سی مزید وضاحت کر کے میں اگلی بات کی طرف جاؤں گا تاکہ اس بندے کو ہم نے جواب دینا ہے اور آپ کو پتہ ہو کہ بھئی اہل سنت و جماعت کہتے کن لوگوں کا ہے۔ دیکھیے نیچے شرح ہے، میں نے اوپر جو ہے شرح عقائد نسویہ جو ہے اس کا متن پڑھا، اور نیچے جو ہے نبراس کا صاحب نبراس جو ہیں وہ شرح فرما رہے ہیں، وہ فرماتے یہ ہیں کہ وہ لوگ جو امام اشعری رحمۃ اللہ سے ملے تھے وہ کون لوگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ابی الحسن الباہلی، ابو الحسن باہلی تھے، والقاضی ابی بکر الباقلانی تھے، وہ امام الحرمین والامام الرازی تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ شخصیات ہیں، عظیم شخصیات جنہوں نے عقیدہ اہل سنت کا تحفظ کیا ہے۔ دیکھیے کون کون ہیں، ایک حسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے ساتھی آتے ہیں ابو الحسن باہلی، پھر ان کے ساتھی قاضی ابو بکر الباقلانی و امام الحرمین و امام الرازی، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے چل کر شارح فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کرنا یہ شروع کیا کہ بابطال رأی المعتزلہ و اثبات ما وردت به السنہ، انہوں نے جو سنت سے عقائد ثابت تھے نا ان کو لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہی عقائد ثابت کیے، لوگوں کے سامنے رکھے، اور معتزلہ کے جو عقائد تھے ان کا رد کیا، ٹھیک ہے، تیسری اور چوتھی صدی میں۔ آگے لکھ رہے ہیں ما وردت به السنہ، سنت کیا ہے، کہتے ہیں اے الحدیث، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ حدیث مبارکہ سے جو عقائد ثابت تھے وہ قرآن اور حدیث سے، ومدى علیہ الجماعہ، جس کے اوپر جماعت گزری، جماعت کیا ہے، اے السلف، اے السلف او الصحابۃ خاصۃ بقرینۃ ما مر، کہتے ہیں جماعت سے مراد سلف صالحین ہیں یا صحابہ ہیں، خاص طور پر اسی بات کی طرف یہ قرینہ بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جن عقائد و نظریات پر گزرے تھے، تبع تابعین جن عقائد و نظریات پر گزرے تھے، وہ بزرگ جو صحابہ کے طریقے پر تھے وہ سارے کے سارے جماعت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو احادیث مبارکہ سے عقیدہ ثابت ہوا، احادیث مبارکہ سے جو عقائد ثابت ہوتے ہیں، حدیث کو سننا بھی کہتے ہیں، اس لیے جو ہے
اس کو جو حدیث کی جگہ پر سنہ کا اطلاق کیا گیا، اور یوں یہ اہل السنہ والجماعہ مشہور ہوئے، جس طرح کہ آگے چل کر وہ کیا بتائیں گے بھی فَسُمُّوا بِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اے اہل الحدیث وَأَتْبَاعِ الصَّحَابَةِ، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت سے وہ مسوم ہوئے، یعنی کیا مطلب اہل حدیث اور صحابہ کے متبع ہونے کی بنا پر وہ موسوم ہو گئے۔ اگلی کہ وَيَسُمُّونَ الْأَشْعَرِيَّةَ وَالْأَشَاعِرَةَ، پھر وہ لوگ جو تھے، یعنی کہ یہ بزرگ جن کا بھی ذکر ہوا، یہ اشعریہ اور عشائرہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان میں وہ اکثر المتکلمین من اہل سنت علی مذہب، اہل سنت میں جو اکثر لوگ ہیں وہ اشعریہ اور عشائرہ ہی کہلاتے ہیں، جس طرح کہ اہل العربی والشامی والعراق وخراسان واکثر بلاد، کہتے ہیں کہ جس طرح کہ عرب کے علاقے، شام کے، عراق کے اور خراسان کے کئی علاقے۔ مختصر خلاصہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کن کو کہا جاتا ہے؟ ان کو جن کے عقائد حدیث مبارکہ، قرآن، حدیث اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے آثار سلف صالحین سے ثابت ہیں۔ اور یہاں پر امام اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے میرے بارے میں بتایا کہ ان کا جو سن پیدائش ہے 3 ہجری اور 4 ہجری میں ان کا وصال شریف ہے۔ اب ثابت ہوا کہ اس سے پہلے جتنے بزرگ گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے عقائد و نظریات کا لینا اور انہی کے طریقے پر چلنا، یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے جو سلف صالحین ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ صرف 15ویں صدی کے یا 14ویں یا 12ویں یا 10ویں صدی کے چند ایک بزرگوں یا شخصیات کا مان لینا یہ اہل سنت و جماعت نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت نام ہے۔ در حقیقت 4تھی صدی، 3ری صدی سے پیچھے جتنے بھی ہمارے سلف صالحین ہیں ان سب کو ماننا، اور بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے، قرآن، حدیث اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کا نام جو ہے اہل سنت و جماعت ہے۔ پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ معاملات آگے بڑھتے رہے۔ اب چلتے ہیں اصلی مسئلے کی طرف۔ اصلی مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اس بندے نے یہ بات کہی ہے کہ جو بندہ یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، جی وہ گمراہ ہے، اس پر اجماع ہے۔ اب یزید کے فاسق فاجر ہونے پر اس نے کہا یہ متواتر سے یہ بات ثابت ہے، وہ فاسق و فاجر ہے۔ اب یہ بندہ ہمیں 4تھی صدی سے پیچھے کوئی اجماع ثابت کر دے، چلے 1 صدی میں 2ری، 3ری، 4تھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ہمیں کوئی اجماعی ثابت کر دے۔ اور بالخصوص اجماع تو چلنا اہل سنت و جماعت کا۔ وہ دیکھیے کہ مسئلہ یزید جو ہے وہ تو 1 صدی ہجری کا ہے، ٹھیک ہے نا، جب مسئلہ یزید 1 صدی ہجری کا تو بات بھی تو 1 صدی ہجری کی چلنی ہے، اجماع بھی تو 1 صدی ہجری کا مانا جانا۔ چلے پہلی کا نہیں دوسرا لگا لیں، دوسرا نہیں 3ری صدی کا لگا لیں، 4تھی کا لگا لیں، آپ وہاں سے اجماع نکال کر بتائیں نا۔ آپ نے تو اجماع نکال کر ہمیں بتا دیا جی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جی پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، داتا صاحب کی کتاب میں لکھا۔ اب میرا بھائی اس طرح اجماع ثابت نہیں ہوتا، سب سے پہلے اب احادیث، آثار صحابہ ہمارے سامنے لے کر آئے، آپ کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تبع تابعین چوٹی کے بزرگوں کے اقوال ثابت کرے، یہاں پر اجماع ثابت کرنا ہے نا آپ نے۔ اب آپ کو میں لے چلتا ہوں اس کی دوسری بات کی طرف، جو کہ اس نے ایک بہت ہی سمجھیے کہ بہت بڑا شوشہ چھوڑ ڈالا ہے، جس کا حل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں عبارت اہل سنت و جماعت کی تعریف ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ اہل سنت و جماعت کن لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے النبراس شرح العقائد النسفیہ، ٹھیک ہے نا، یہ شرح عقائد نسفیہ کی شرح ہے، تو اسے ہم نے آپ کو پڑھ کر بتایا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف تاکہ آپ کو مزید مسئلے کے بارے میں معلومات حاصل ہوں کہ بھائی یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ دیکھیے کہ اس حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ سے ایک عبارت یہ پڑھی تھی جو میں نے اپنے سامنے کھول رکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس عبارت کو میں آپ کے سامنے بھی پڑھ کر بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے، مطلب فرمائیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کہ اولی الامر منکم جو ہے اس کی بابت فرمائیے کہ یہ کن کو کہا جاتا ہے، ان کے حقدار کون ہے قرآن مجید میں جو اولی الامر کے بارے میں آیا ہے۔ تو جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اولی الامر میں اصح قول یہی ہے کہ اس سے مراد علماء دین ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح کہ زرقانی وغیرہ پر یہ باتیں ثابت ہیں، نہ کہ سلاطین جن کے بہت احکام خلاف شرع ہوتے ہیں۔ یزید پلید کے وقت میں بکثرت صحابہ تابعین عالم تھے، وہی اولی الامر تھے، نہ کہ یزید علیہ ما یستحق۔ ہر رسالت کے زمانے میں وہ رسول اس کی کتاب امام ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ عبارت تو لکھ دی، لیکن یہ جو بندہ اس عبارت کو پڑھ کر اعتراض کر رہا ہے اس کے اندر اتنا فہم شعور نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا اعتراض صحابہ کرام علیہ
علیہم رضوان کی ذاتیات پر چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر تو ثابت تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے یہ کیا ہے کہ صحابہ کرام و تابعین جو ہیں وہ اولی الامر تھے، اس سے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن آگے یہ کہا کہ یزید علیہ ما یستحق کون سا اولی الامر میں ثابت تھا بھائی ہے۔ اب یہ اعتراض جو ہے یہ تو حضرت امیر المؤمنین معاویہ پر جائے گا کہ اگر یزید اولی الامر بننے کا مستحق نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ یہ بات ثابت ہے کہ یزید کی جو پرورش ہے یہاں پر اعلیٰ حضرت نے صاف فرمایا ہے کہ جی اس سے مراد جو ہیں وہ کون لوگ ہیں، مراد علماء دین ہیں۔ تو بھائی یزید بھی تو عالم دین تھا، یزید مفتی بھی تھا، محدث بھی تھا، مفکر بھی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مجاہد اسلام بھی تھا، اس نے قسطنطنیہ پر جا کر حملہ کیا اور پھر اس نے فتوحات بھی کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ تاریخ میں ثابت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ فتاوی رضویہ ہم تو بات آگے چلانا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ علماء سے کہیں نہ کہیں خطا تو ہوتی ہے، بھلے کوئی بھی عالم ہو، بڑے سے بڑا ہو عالم ہو یا چھوٹے سے چھوٹا، خطا تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ فرمانا ہے کہ بھائی یزید علیہ ما یستحق کو جو ہے وہ تو اولی الامر میں داخل نہیں ہے، اگر وہ اولی الامر میں داخل نہیں تھا تو یہ سیدھا سا اعتراض حضرت امیر المؤمنین معاویہ پر جائے گا اور 75 صحابہ کرام جنہوں نے بیعت کی تو ان پر جائے گا۔ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں اگلی طرف، اور یہ بندہ ہمیں اب جواب دے گا کہ بھائی تم نے تو بڑی ڈھاٹائی کے ساتھ جو ہے فتاوی رضویہ کی بڑے سریلے انداز میں وہ عبارت پڑھ کر لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی یہ دیکھو فتاوی رضویہ میں یہ آیا ہے یزید کے بارے میں کہ وہ تو اولی الامر میں بھی داخل نہیں تھا۔ تو اب جو اعتراض اس عبارت پر اب آ رہا ہے نا، تو میرے محترم مہربانی کر کے آپ اس کا جواب بھی دیں۔ کتاب کھولیے فتح الباری، ٹھیک ہے نا، بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں سے میں ایک روایت پڑھ کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ یزید اولی الامر میں شامل نہیں ہے، تو کیا یہ حضرت امیر معاویہ پر اعتراض آئے گا یا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے کہ آپ بھی سمجھدار ہیں، اب یہ حضرت صاحب ہمیں جواب دیں گے، یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے یزید کو بڑا صاف ستھرا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ بھائی مسئلہ یزید کا تو ہے ہی نہیں، مسئلہ تو ہے ہی صحابہ کرام اور اہل بیت کی ذاتوں کا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے اہل بیت سے بھی ایک روایت لے کر آپ کے سامنے رکھوں گا بخاری شریف کے اندر سے۔ ابھی میں نے یہ بخاری شریف سے ایک روایت آپ کے سامنے، اس کو میں پڑھ کر بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، سند رہنے دیتے ہیں، آگے متن اس کا پڑھتے ہیں۔ قال كان مروان على الحجاز استعمله معاویہ، تو کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کو حجاز کے اوپر عامل مقرر فرمایا تھا۔ فخطبہ، تو مروان نے خطاب کیا، فجعل یذکر، وہ اپنے خطاب میں اس بات کا ذکر کرنے لگے، کس بات کا؟ یزید ابن معاویہ تھا، یزید بن معاویہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا۔ مروان نے اہل مدینہ سے یا مکہ والوں سے حجاز میں خطاب کرنا شروع کیا، جہاں پر بھی انہیں حکم نامہ تو ملا ہوا تھا بیعت کا، یزید کی بیعت لینے کا، تو انہوں نے خطاب شروع کیا یزید بن معاویہ کے حوالے سے، لکی یبایع علیہ بعد ابیہ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کے والد کے بعد یزید کی بیعت کریں، اس کے اوپر وہ کلام کر رہے تھے۔ کون؟ حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرا بھائی یہاں پر رک کر میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مروان جو ہیں یہ مجتہد ہیں، تابعین ہیں، اور بڑے کبار تابعین میں شامل ہیں۔ ہمارے تمام سلف صالحین نے ان سے روایات لی ہیں، اور تمام کتب میں یہ روایاتیں ہیں، جیسا کہ یہاں پر مروان کے حوالے سے ہی یہ روایت آ رہی ہے۔ ان یوسف ابن ماہک جو ہے وہ فرما رہے ہیں، اور یہ حضرت مروان سے اس روایت کو لے کر ظاہر ہے کہ مروان رضی اللہ تعالیٰ کا کردار ہے۔ تو اب کئی لوگ مروان کو کہا یہ تو ناسبی تھا، استغفر اللہ، یعنی کہ اہل سنت و جماعت کے جو پکے بزرگ ہیں ان کو بھی یہ لوگ ناسبی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر یہ ناسبی تھا، اس کا مطلب حضرت امیر معاویہ نے ان کو اپنا عامل مقرر کیا ہوا تھا، اس سے پہلے یہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، بھی تو رافضی سچے ہو جائیں گے ہیں۔ تو خیر یہ حضرت صاحب اب ہمیں جواب دیں گے، کیا لکھا ہے جی؟ حضرت مروان جو ہے انہوں نے یزید بن معاویہ کے متعلق گفتگو شروع کر دی۔ اب اگر یزید بن معاویہ اس وقت اولی الامر میں شامل نہیں تھا، تو اتنا بڑا یہ بندہ ہے مروان، مجتہد مطلق، حضرت عثمان کے ساتھ بھی رہا، حضرت معاویہ رضی اللہ، ان کے اوپر کئی تہمتیں ہیں جی، انہوں نے حضرت طلحہ کو شہید کیا، سب جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن کے ساتھیوں میں سے تھے، ٹھیک ہے نا، امام حسن کے ساتھ بڑا پیار محبت تھا، ان کا گہرا تعلق تھا، وہ اپنی جگہ پر ہم بیان کریں گے جب کوئی ان پر اعتراض کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے پر ہم وہ بھی بیان کریں گے۔ خیر یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے یزید بن معاویہ کے حوالے سے گفتگو شروع کی، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کی بیعت لیں۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہیں انہوں نے کوئی چیز کوئی کلام کیا ان کے ساتھ، فقال له عبد الرحمن ابن ابی بکر شیئا، اب جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں عبد الرحمن، انہوں نے کوئی گفتگو کی ان سے جب یہ یزید بن معاویہ کی بیعت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ فقال خذوه، تو حضرت مروان نے فرمایا کہ ان کو پکڑ لو۔ فدخل بیت عائشہ فلم يقدروا علیہ، تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں داخل ہو گئے، یعنی کہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہو گئے۔ فقال مروان نے کہا ان هذا الذي انزل الله فيه، یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني، وہ جس نے اپنے والدین سے کہا افسوس ہے تم دونوں پر کہ تم مجھے وعدہ دیتے ہو۔
फ़क़ालत आयशा मिन वराइल हिजाब, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार ने पर्दे के पीछे से फरमाया कि मा अंज़लल्लाहु फ़ीना शैअन मिनल कुरान, ऐसी कोई चीज़ हमारे मुतल्लक़ कुरान में नाज़िल नहीं हुई, इल्ला अन्नल्लाह अंज़ला उज़री, हाँ मेरे मुतल्लक़ उज़र के मुतल्लक़ कुरान मजीद में आयत नाज़िल हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि हज़रत मरवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो इल्म पहुँचा था उसके मुताबिक ये आयत तैयबा जो है इसका शान नज़ूल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर थे। ठीक है, जिस तरह के दीगर रिवायत में भी आता है, लेकिन आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि नहीं, ये शान नज़ूल इनके मुतालिक नहीं। साबित हुआ यहाँ से एक मसला साबित होता है कि शान नज़ूल में सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान व ताबईन का, इसमें अहले इल्म का इब्तदाई ज़माने में भी इख्तिलाफ़ पाया जाता है। अब नीचे चलकर हम देखते हैं कि यहाँ पर मज़ीद कोई कहेगा कि भाई नहीं मरवान को मालूम ना था, हालांकि ऐसी रिवायत हैं, जिस तरह की ये देखिए कि नीचे रिवायत आ रही है और लिखा वला अजब मिम्मा औरदहु तबरी मिन तरीक़िल औफ़ी यानी इब्न अब्बास, कहते हैं अजब तो इस बात के ऊपर है कि जो तबरी ने रिवायत औफ़ी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत ली है, तरीक़े औफ़ी से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत ली, वो फरमाते हैं नज़लत हाज़िल आयत फ़ी अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, कि ये इसका शान नज़ूल जो है अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के हवाले से है। इसी तरह आगे चलकर मज़ीद ये कहा गया नज़लत फ़ी अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर सदीक़। फिर आगे चलकर एक और रिवायत आ रही है जिसमें ये साफ़ लिखा हुआ है कि वहुमा अबू बकर व उम्मु रोमान, जो थी हज़रत अबू बकर और उनकी बीवी जो थी वो दुआएं किया करती थी। इस आयत में ये शान नज़ूल है। सामईन मोहतरम, ये सारी गुफ्तगू का पढ़ने का मकसद आपके सामने इस बात को रखना है कि यहाँ पर इस रिवायत के अंदर देखिए कि हज़रत मरवान जो है वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर, हज़रत अमीर मुआविया के कहने पर यज़ीद की बैत लेने के मुतल्लिक़ ख़ताब फरमा रहे हैं लोगों से। अब अगर मुझे बताइए कि यज़ीद उलिल अमर में शामिल नहीं, और तो फिर भाई ये जो हज़रत अमीर मुआविया का तरीक़ा था कि उन्होंने अपने बेटे के लिए बैत ली, इसका मतलब ये है कि फिर हज़रत अमीर मुआविया भी उलिल अमर में शामिल नहीं, फिर हज़रत मरवान भी उलिल अमर में शामिल नहीं, तो फिर मेरा ख़्याल है कि कुछ नहीं बचेगा और राफ़ज़ी जीत गए। अलामान वल हफ़ीज़, ये एक बहुत बड़ा एतराज़ है। ये चूँकि हमने इसलिए एतराज़ वारिद किया क्योंकि इस बंदे ने बड़ी जो है वो कहने लगा जी फ़तावा रज़विया में जा बजा ये लिखा है वो लिखा है, तो फ़तावा रज़ में जहाँ जहाँ कलाम किया गया वहाँ पर एतराज़ात भी वारिद होते हैं। आप आएँ, जिगरा खोलें, हमें एतराज़ात का जवाब दें अगर आपके पास इतना जिगरा है तो। ठीक है, अगली बात ये देखिए, हमारा ये कहना है कि हम यज़ीद को उलिल अमर में शामिल क्या समझते हैं। हमारे सलफ़ सालिहीन ने समझा, हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी वक्त भी यज़ीद से बैत करने का कौल फरमाया। तमाम अहले बैत ने यज़ीद की बैत की और इस पर सब जमे रहे, वो उलिल अमर में शामिल था, तो ये सब कुछ हुआ। अगर ऐसा ना होता, इसका मतलब ये है कि जो मैंने पहले अहले सुन्नत व जमात की तारीफ़ की उसके मुताबिक हम अहले सुन्नत व जमात हुए, तुम लोग गुमराह हुए, क्योंकि तुम जो है सलफ़ सालिहीन के तरीके पर नहीं हो। वो जो बुखारी शरीफ के अंदर तरीका आया उस पर तुम नहीं हो। इसके अलावा तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और दीगर सहाबा के भी जो रिवायात मिलती हैं यज़ीद बिन मुआविया के हवाले से, और वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, वो हमने पहले भी किस्तों में पढ़ा हुआ है। मज़ीद हम आपको अगली बात की तरफ ले चलते हैं। आइए ये देख लीजिए कि आप कहेंगे कि पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा था भाई, ये किताब है, आप इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। फ़तहुल बारी बिशरह सहीह बुखारी अल हाफिज़ अहमद बिन अली बिन हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस शख्स ने कहा कि जो बंदा यज़ीद के बारे में नरम रवैया इख्तियार करेगा वो बंदा अहले सुन्नत से खारिज हो जाएगा। तो बनु उमैया के जितने अफराद हैं वो सारे के सारे अहले सुन्नत से खारिज हैं। ठीक है ना। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद, बल्कि हज़रत अमीर मुआविया को भी रखें, क्योंकि हमने पीछे आपके सामने बुखारी शरीफ से हदीस लगाकर आपके सामने साबित किया कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे के मुतल्लक़ सबसे पहले उन्होंने बैत ली अपने बेटे की खिलाफत के लिए। हज़रत मरवान भी इसी में आ गए। फिर मरवान के बाद जितनी भी मरवान की औलाद आएगी वो सारे के सारे जो है वो नासबी करार पाएंगे, अहले सुन्नत से खारिज करार पाएंगे। गोया कि बनु उमैया कुल की कुल जो है वो कि सब यानी समझ लें कि जितने भी बनु उमैया के खुलाफा हैं वो सारे के सारे जो हैं वो गुमराह हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला से लेकर माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह इस बंदे के नज़दीक, क्योंकि इसने कहा ना कि जो यज़ीद के बारे में नरम गोशा रखेगा वो अहले सुन्नत से खारिज है, तो भाई इस एतबार से तो वो सारे के सारे नरम ही गोशा रखते थे। और इसके अलावा तो हमने 20 सैकड़ों अपना दर्जनों उलमा से, माज़रत से हमने दर्जनों उलमा से ये बात साबित कर दिखाई है कि वो तो यज़ीद के बारे में बड़ा नरम गोशा रखते थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और हम रिवायत आपके सामने बुखारी शरीफ से ही लेकर आए हैं, आप इसको देख सकते हैं। हम बुखारी शरीफ से बाहर तो गए नहीं हैं, हम तो बुखारी शरीफ
تحقیق کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. 31:10 یہ روایت ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے. حدثنا سعید بن محمد جرمی حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی ان الولید بن کثیر حدث عن محمد بن عمرو بن حلحلة دجلی حدثه ان ابن شہاب حدثه ان علی بن حسین. ٹھیک ہے نا, یہاں سے چل کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی. کہتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ بے شک ابن شہاب نے بیان فرمایا کہ بے شک حضرت امام زین العابدین یعنی کہ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم انہم بے شک وہ یعنی کہ علی بن حسین انہم یعنی کہ ہم کی ضمیر بتا رہی ہے کہ ان کا سارا ہی قافلہ وہ جو کربلا گیا تھا, کوفہ گیا تھا, وہ سارے کے سارے انہم حین قدم المدینۃ من عند یزید بن معاویہ, جس وقت وہ سارے کے سارے اہل بیت والے مدینہ شریف میں یزید بن معاویہ کے پاس سے واپس آئے. ٹھیک ہے نا. مقتل حسین ابن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ دیکھیے صاف انہوں نے آگے امام بخاری علیہ رحمہ نے صاف الفاظ لکھ دیے, مقتل حسین ابن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جس وقت اہل بیت والے یزید بن معاویہ کے پاس سے مدینہ شریف واپس آئے, لقیہ المسور بن مخرمہ, تو انہیں مسور بن مخرمہ نے ان سے ملاقات کی امام زین العابدین سے, علی بن حسین سے. فقال له, تو انہوں نے عرض کیا مسور بن مخرمہ نے, هل لک الی من حاجت تأمرنی بها, آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے حکم ارشاد فرمائیے, اگر آپ کو حضور کوئی ضرورت ہو تو مجھے حکم ارشاد فرمائیے. یہ مسور بن مخرمہ فرما رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ چاہیے تو یہ تھا امام زین العابدین کو وہ کہتے کہ ہاں بھائی ضرورت ہے, یزید فاسق فاجر ہے, یزید جو ہے اس پر لعنت ہے, وہ ملعون ہے جی, اس نے ہمارے والد محترم کو شہید کر دیا, اور تم لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے قصاص کا مطالبہ نہیں کر رہے, تمہیں قصاص کا مطالبہ کرنا چاہیے, یہ وہ یہ. بھائی جب انہوں نے صاف کہا, یہ اس وقت کی بات ہے, صاف امام بخاری نے لکھا ابھی اسی وقت کی بات ہے جب یہ سارے کے سارے یزید سے واپس مدینہ شریف آئے تھے, یہ اسی وقت کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا, امام زین العابدین نے کیا جواب فرمایا, دیکھیے فقلت له لا. ٹھیک ہے نا. تو امام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسور بن مخرمہ سے کہا لا, کہ نہیں. فقالا, تو پھر جو مسور بن مخرمہ ہیں انہوں نے عرض کیا, حضور فہل انت معطی سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار موجود ہے؟ فإنی اخاف ان یغلبک القوم علیہ, مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں قوم والے وہ تلوار آپ سے نہ لے لیں. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے وہ تلوار عطا فرما دیجئے. وَإِمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي, کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر آپ مجھے عطا فرما دیں گے نا تو کوئی بندہ بھی جو ہے وہ تلوار نہیں لے سکے گا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے. ٹھیک ہے سامعین محترم, آگے روایت کا اگلا حصہ علیحدہ ٹکڑا ہے. یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس روایت کو ہم آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ قافلہ واپس مدینہ شریف میں آیا, ان کے پاس وہی تلوار تھی جو ذوالفقار تھی. نیچے دیکھیے کہ شرح میں بھی یہ بات آئے گی, وہ ہم نے اسی لیے شرح کھولی ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی آپ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں صاف فرمایا ہے کہ وہ وہی تلوار تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی. پھر حضرت علی کو حضور نے دی تھی, پھر حضرت علی سے وہ حضرت امام حسن کے پاس, امام حسین کے پاس وہ گئی, تو امام حسین سے وہ تلوار حضرت حسین بن علی کے پاس آئی. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی یزید فاسق و فاجر تھا, اس نے جناب والا اہل بیت کو لوٹ لیا گیا, ان کے مال و متاع سب لوٹ لیے گئے, یہ ہوا وہ. بھئی دیکھو یار, کچھ شرم کرو. بخاری شریف کے اندر صاف آیا ہے کہ انہوں نے تو تلوار تک نہیں لی. ٹھیک ہے نا. تلوار بھی جو تھی, حالانکہ چاہیے تھا کہ لوٹنا تو یہ نا سب سے پہلے لوگ اسلحہ, اگر کہیں جنگ ہوتی ہے تو بندہ اگر مغلوب ہو جائے تو اگلے لوگ جو ہوتے ہیں سب سے پہلے اسلحہ قابو کرتے ہیں. تو بھئی اسلحہ تو ان کے پاس اسی طرح موجود ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے پاس اسلحہ تو وہی موجود ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا.
اب یہاں سے ثابت ہوا کہ نہ تو حضرت امام حسن نے یہ فرمایا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، اس نے ہمارے اوپر ظلم ڈائے ہیں، یہ کیا وہ کیا، نہ انہوں نے کہا کہ ہم لوٹے کوٹے گئے ہیں جس طرح کہ یہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ظہور ان المراد بالسیف المذکور ذو الفقار، یعنی کہ وہ روایت کے اندر جس تلوار مذکورہ کا ذکر آیا ہے ظاہر یہی ہے کہ وہ ذو الفقار ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے دن غنیمت کے طور پر ملی تھی۔ ورأى فیہ رؤیا یوم احد، اور احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو خواب میں بھی دیکھا تھا۔ سامعین محترم، یہ ہم نے بخاری شریف کے اندر سے دو روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو روایت جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یزید کے بارے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بھی اشکال لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، کوئی شک و شبہات کا اظہار نہیں فرمایا، یا یہ کہنا کہ یزید فاسق و فاجر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں انہی اماموں سے سبق ملا ہے، جس طرح یہ ہمارے امام خاموش ہیں، ہم یوں ہی یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ باقی یہ جو ان لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھایا ہوا ہے، بھائی یہ ہمیں اب بتائیں نا، یہ تو بڑے مقابلہ کرنے کے لیے آگے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمارے اکابرین میں شامل ہیں، ہم انہیں اپنا اکابر تسلیم کرتے ہیں، لیکن جہاں پر غیر تحقیقی بات ہوئی ہے اس کی تحقیق ہمارے اوپر ضروری ہے، آپ پر بھی ضروری ہے، آپ تحقیق کریں۔ کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ خواہ وہ مجدد الفیضانی ہوں، خواہ پیر میر علی شاہ صاحب ہوں، جہاں پر غیر تحقیقی بات آپ کو نظر آتی ہے ان کی کتابوں کے اندر، آپ اس کی تحقیق کے در پہ ہوں، اور اگر وہاں پر تحقیق ہے تو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اب ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح دو ٹوک بیان کر دیا ہے کہ جو عقیدہ ہمارا ہے وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت بخاری سے ہم نے ثابت کر دیا، صاف ستھرا کر کے ہم نے ثابت کر دیا۔ اب آپ بتائیے کہ گمراہ کون ہے، تم ہو یا ہم؟ سلف صالحین کے طریقے پر کون ہے، ہم ہیں یا تم؟ بے شک ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ اگر تم ہوتے تو تم نے تو آج تک حجت نہیں پیش کی، آج تک ایک دلیل نہیں پیش کر سکے۔